بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ریاضی کا فارمولہ استعمال کر کے خرگوش کی افزائش کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کہ کیسے ہم ایک ریاضی کے فارمولے کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خرگوش کا اگر ایک جوڑا ہو ہمارے پاس تو کچھ عرصے کے بعد وہ بریڈ کر کے کتنی ان کی آبادی ہو جائے گی، کتنے جوڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آج ایک ینگ پیئر ہے، یعنی کہ ایک جوڑا ہے خرگوش کا جو ابھی بچے ہیں، تو چند مہینوں کے بعد وہ بریڈ کر کے کتنے ہو جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہم ریاضی کے ایک فارمولہ سے دیکھیں گے اور اس کی کیلکولیشن کریں گے کہ کس طرح ہم مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے پاس کتنے خرگوش کے جوڑے ہو جائیں گے۔ ویسے میتھمیٹکس کی لینگویج میں اس کو ہم کہتے ہیں فیبوناکی سیکوینس۔ فیبوناکی ایک سائنٹسٹ تھا جس نے یہ ایک سیکوینس بنایا تھا، یہ ایک پاپولیشن گروتھ کا، ریبٹ پاپولیشن گروتھ کا یہ ایک فارمولہ ڈرائیو کیا تھا کہ اس طرح خرگوش کی پاپولیشن ہو سکتی ہے۔ اور ہائر لیول پہ جو پڑھتے ہیں وہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے یہ فارمولہ ہمارا، لیکن آج ہم ادھر سمپل طریقے سے اس کو فارمولے کو اپلائی کریں گے اور ہم اس جو فیبوناکی سیکوینس ہے جو ایکچوئل ریبٹ کی پاپولیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے جو خرگوش کی افزائش ہے اس کو وہ بتاتا ہے جی کہ کس طرح خرگوش کی افزائش ہوگی۔ افزائش کا اندازہ لگانے سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اس فارمولے میں خرگوش کی جو قدرتی موت ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، یعنی خرگوش کی مر بھی سکتے ہیں قدرتی طور پہ، قدرتی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، یا اور بہت سارے بھی پہلو ہو سکتے ہیں جس سے خرگوش کی آبادی کم ہو سکتی ہے، کوئی شکار ہو سکتے ہیں یا اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ سارے پہلوؤں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خرگوش کا اگر ایک جوڑا ہے تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد خرگوش کا ایک جوڑا وہ بڑھ کے کتنا ہو جائے گا جی۔ سالوں کا تو ویسے بہت زیادہ عرصہ ہے، تو مہینوں کا اندازہ لگائیں گے کہ چند مہینوں کے بعد وہ کیسے گرو کرتے ہیں، وہ کیسے افزائش کرتے ہیں اور ان کی آبادی کتنی ہو جاتی ہے۔ خرگوش کی افزائش کا اندازہ لگانے سے پہلے چند حقائق کا جاننا ضروری ہے، یعنی کہ چند ہمیں چیزیں پتہ ہوں۔ ویسے تو یہ سب سے بہتر اندازہ تو ویٹرنری کے بندے لگا سکتے ہیں، جو جن کی یہ فیلڈ ہے وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں، لیکن جو ادھر ہمارے پاس لٹریچر میں موجود ہے ہم اسے ان حقائق کو دیکھتے ہیں کہ جو ادھر بیان کیے گئے ہیں۔ خرگوش کا ایک جوڑا 2 ماہ تک افزائش نہیں کر سکتا، یعنی 2 ماہ سے پہلے وہ بالغ نہیں ہوتا، یعنی اگر ایک خرگوش کا جوڑا ہے نر اور مادہ تو وہ 2 ماہ تک بالغ نہیں ہوں گے، 2 ماہ تک وہ بریڈ نہیں کر سکیں گے، 2 ماہ کے بعد انہیں بریڈنگ سٹارٹ ہوگی۔ 2 ماہ کا ہونے کے بعد خرگوش کا جوڑا ایک اور جوڑا پیدا کرتا ہے، یعنی 2 ماہ تک تو وہ نابالغ ہوتا ہے، 2 ماہ کے بعد بالغ ہوتا ہے، پھر 2 ماہ کے بعد وہ خرگوش کا جوڑا ایک اور جوڑا پیدا کرتا ہے، یعنی تیسرے مہینے وہ ایک اور جوڑا پیدا کرے گا۔ اب اسی کو ہم دیکھتے ہیں، اسی کی آگے کیلکولیشن کرتے ہیں، آگے اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر خرگوش کا ایک جوڑا ہو ہمارے پاس اور ہو وہ نابالغ، یعنی کہ ینگ پیئر ہو، ابھی بالغ نہ ہوا ہو، تو اس سے اگر ہم اندازہ لگائیں کہ آگے خرگوش کے کتنے جوڑے ہوں گے آنے والے وقت میں، آنے والے مہینوں میں، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ریاضی کے فارمولے سے ہم کیسے
हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्द करें खरगोश की एक नौजवान जोड़ी हर जिन्स में से एक। हर जिन्स में से एक का मतलब ये है कि इसमें से एक नर है और एक मादा है, मेल फीमेल हैं, कि फर्ज करें कि ये एक जोड़ी एक जगह रखी गई है। तो पहले माह के आखिर में खरगोश का जोड़ा एक होगा, क्योंकि अभी वो नस्ल कशी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि खरगोश का जो जोड़ा है वो 2 माह तक बालग नहीं होता, तो इसलिए पहले माह में खरगोश का जो एक जोड़ा है वो एक ही रहेगा, वो नस्ल कशी के काबिल नहीं होगा। दूसरे महीने में भी वो जोड़ा एक ही रहेगा, क्योंकि अभी भी वो नस्ल कशी के काबिल नहीं हुआ, 2 माह के बाद वो नस्ल कशी करेगा। इसलिए दूसरे महीने में भी खरगोश का वो जो जोड़ा है वो एक ही रहेगा। तीसरे महीने वो एक जोड़ा पैदा करेगा। इस तरह 2 खरगोश के जोड़े हो जाएँगे। तो यानी तीसरे महीने 2 माह गुज़रने के बाद वो बालिग हो जाएगा, तो वो फिर एक और जोड़ा पैदा करेगा। तो इस तरह टोटल जो है वो 2 जोड़े हो जाएँगे। चौथे महीने चौथे महीने में हमारे पास 3 जोड़े हो जाएँगे। कैसे 3 जोड़े हो जाएँगे कि तीसरे महीने में एक ये जोड़ा था जो बालग था, उसने एक और जोड़ा पैदा किया, जो इस तरह हमारे पास उसने एक और जोड़ा पैदा किया चौथे महीने में। इस ये नाबालिग था। अब ये जोड़ा और ये जोड़ा जब दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरह ये तो जोड़ा है वो बालिग जोड़ा है, लेकिन ये जो जोड़ा लिखा गया है वो नाबालिग है। तो ये जोड़ा जब एक और जोड़ा पैदा करेगा तो वो यहाँ पे लिख दिया है, यानी इसका मतलब ये है कि चौथे महीने ये 3 जोड़े हो जाएँगे। ये 2 जोड़े और एक जो ये बालग जोड़ा पैदा करेगा, इस तरह ये 3 जोड़े हो जाएँगे। 5वें महीने में अब 5 जोड़े हो जाएँगे। 5 जोड़े कैसे हो जाएँगे? अब देखें कि ये 2 जोड़े तो इस तरह इधर लिख दिए हमने कि एक ये जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया। उसके बाद ये जो जोड़ा है जो चौथे महीने इस जोड़े ने पैदा किया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखेंगे ये तो जोड़ा जो यहाँ पे लिखा गया है ये तो बालग जोड़ा है, तो ये जो बालग जोड़ा है ये एक जोड़ा पैदा करेगा। और ये जोड़ा जब इधर लिखेंगे तो ये पिछले महीने तो ये नाबालिग था, लेकिन इस महीने ये बालिग हो जाता है। जब ये बालिग हो जाता है तो ये जो खरगोश का जोड़ा है वो भी एक जोड़ा पैदा करेगा। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो खरगोश के जोड़ों की तादाद होगी वो 5 हो जाएगी। अब छठे महीने हमारे पास 8 जोड़े हो जाएँगे। छठे महीने 8 जोड़े कैसे हो जाएँगे? ये 5वें महीने में हमारे पास 5 जोड़े थे, तो ये जोड़ा हमने यहाँ पे लिख दिया, ये दूसरा जोड़ा यहाँ पे लिख दिया, तीसरा जोड़ा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो 2 जोड़े थे, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये 5 जोड़े तो ये हो गए। और इसके बाद ये जो बालिग जोड़ा है, जो पहला जोड़ा था, ये एक जोड़ा पैदा करेगा, फिर उसके बाद ये भी जोड़ा बालिग हो जाएगा और ये भी जोड़ा एक और जोड़ा पैदा करेगा और ये जो है, ये जो पिछले महीने नाबालिग था, इस महीने 2 महीने गुज़रने के बाद ये भी बालिग जोड़ा हो जाएगा और ये भी एक जोड़ा पैदा करेगा। तो इस तरह ये छठे महीने में 8 जोड़े हो जाएँगे। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और आगे ये इनकी नशो-ओ-नमा होती रहेगी, अफ़ज़ाइश होती रहेगी, ये ब्रीड करते रहेंगे और इसी तरह खरगोश के जोड़े बढ़ते जाएँगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कैसे हमें अंदाज़ा होगा कि 7वें महीने या 8वें महीने, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक-एक कैलकुलेशन करना या एक-एक ये सोचना कि इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, कौन-सा जोड़ा 2 माह से ज़्यादा का है, कौन-सा जोड़ा 2 माह से कम का है, तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल बन जाता है। ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को हम रियाज़ी की मदद से हल करेंगे।
اس کو ریاضی کے درجہ ذیل فارمولے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے ایک ایکس لکھ دیا اور اس کے نیچے ٹی لکھ دیا، ایکس اور پھر ٹی مائنس ون لکھ دیا، پھر ایکس اور ٹی مائنس ٹو لکھ دیا۔ یہ جو ٹی ہے یہ ظاہر کر رہا ہے اس مہینے کو کہ جس مہینے میں ہم اس کو جو ہمارے پاس خرگوش کا جوڑا ہے ان کی آبادی کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں خرگوش کی آبادی کتنی ہوگی۔ تو یہ جو ہے ٹی مائنس ون کے یعنی کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے پچھلے مہینے کتنی ہے اور ٹی مائنس ٹو اس سے پچھلے مہینے کتنی ہے۔ یہ ہم اس طرح یہ فارمولے سے اس کو ظاہر کریں گے، اس فارمولے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ فارمولہ استعمال کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ جو فارمولہ ہم نے پیچھے لکھا تھا، یہ والا فارمولہ، اس کو اگر حل کیا جائے تو ہمارے پاس اس کا یہ جواب آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ ایکس ٹی پلس ون یا ٹی مائنس ون یا ٹی مائنس ٹو وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، صرف ٹی رہ گیا۔ اب ٹی ہر جگہ پہ ہے تو اس ٹی کو یعنی جو ہم تبدیل کریں گے، ٹی کی جگہ پہ کوئی بھی ویلیو رکھیں گے تو وہ ہمارے پاس اس کا جواب آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ خرگوش کے کتنے جوڑے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں ٹی کے مختلف یہاں پہ ویلیوز رکھ کے مختلف ٹی کی جگہ پہ نمبر رکھ کے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ اندازہ لگاتے ہیں جو پہلے ہم نے دیکھا ہے واقعی وہ یہ والا جو اس کا جواب ہے وہ اسی جواب کو وہ ویریفائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یعنی وہی جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا جتنے جوڑے ہو جائیں گے وہی اتنے یہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا۔ فرض کریں ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ 12 ماہ کے اندر اندازاً کتنے خرگوش کے جوڑے ہو جائیں گے، یعنی ایک خرگوش کا جوڑا لیا جو ابھی نابالغ تھا ابھی، تو پھر 12 ماہ گزرنے کے بعد اندازاً وہ افزائش کرتے کرتے اس کے آگے جو بچے ہوں گے وہ بھی افزائش کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس 12 ماہ کے بعد کتنے خرگوش کے جوڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم اندازہ لگائیں گے، یہاں پہ ٹی اس کا مطلب ہے 12 پٹ کر دیں گے تو وہ ہمیں یہ جو بھی اس کا سولوشن ہوگا وہ ہمیں بتا دے گا کہ کتنے جوڑے آ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اسی طرح 12 تک چلتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے پاس سولوشن ہے، اگر ہم ٹی کی جگہ پہ 1 پٹ کرتے ہیں تو ادھر ٹی کی جگہ پہ 1 پٹ کر دیا، ادھر ٹی کی جگہ پہ 1 پٹ کر دیا، ادھر ٹی کی جگہ پہ بھی 1 پٹ کر دیا، تو اس طرح یہ جب ہم اس کو حل کریں گے تو اس کا جواب ایک آئے گا، 1 آئے گا۔ تو یہی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک مہینہ گزرنے کے بعد جو خرگوش کا جوڑا ہے وہ ایک ہی رہے گا، کیونکہ ابھی تک وہ نابالغ ہے۔ پھر جب ٹی کی جگہ پہ 2 پٹ کریں گے، ہر جگہ پہ 2 پٹ کریں گے تو تب بھی اس کا جواب 1 ایک ہی آئے گا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ خرگوش کا جو جوڑا ہے وہ 2 ماہ کے اندر بھی بریڈ نہیں کرے گا، افزائش نہیں کرے گا، تو اس لیے وہ ایک ہی جوڑا رہے گا۔ اب جب اس میں ٹی کی جگہ پہ 3 پٹ کریں گے، یہاں پہ بھی ٹی کی جگہ پہ 3 پٹ کر دیا، یہاں پہ بھی 3 لکھ دیا، یہاں پہ بھی 3 لکھ دیا، جب ہم اس کو حل کریں گے تو اس کا جو آنسر ہے وہ 2 آئے گا، 2 آئے گا اس کا آنسر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے مہینے جو خرگوش کے جوڑے ہیں وہ 2 ہو جائیں گے۔ تو ادھر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو خرگوش کا جوڑا بالغ ہو چکا ہوگا تو یہ پھر تیسرے مہینے ایک اور جوڑا پیدا کر دے گا، تو اس طرح یہ 2 جوڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب چوتھے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ ٹی کی جگہ پہ جب 4 ہم لگاتے ہیں، ادھر ٹی کی جگہ پہ 4 لگا دیا، ادھر ٹی کی جگہ پہ 4 اور ادھر بھی 4، جب اس کو حل کریں گے تو اس کا جواب 3 آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے مہینے میں خرگوش کے جوڑے 3 آ جائیں گے۔ تو وہی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو خرگوش کا جوڑا ہے یہ ایک اور جوڑا پیدا کرے گا، لیکن یہ جو خرگوش کا جوڑا ہے یہ ابھی تک نابالغ ہے، اس لیے یہ کوئی جوڑا پیدا نہیں کرے گا، اور ٹوٹل جو جوڑوں کی تعداد ہوگی چوتھے مہینے وہ 3 ہوگی۔
اس کے بعد 5ویں مہینے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ ٹی کی جگہ پہ جب 5 فٹ کریں گے تو ادھر بھی 5 فٹ کر دیا، ادھر بھی 5 لکھ دیا، ادھر بھی 5 لکھ دیا، تو اس کا جو جواب آئے گا وہ 5 آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 مہینے گزرنے کے بعد ہمارے پاس خرگوش کے جوڑے 5 ہو جائیں گے۔ وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس خرگوش کا جوڑا ہے یہ بالغ ہے تو ایک جوڑا یہ پیدا کرے گا۔ اب یہ جو پچھلے مہینے نابالغ تھا جوڑا، وہ بھی بالغ ہو جائے گا اور وہ بھی ایک جوڑا پیدا کر دے گا، اور یہ جو پچھلے مہینے ایک جوڑا پیدا ہوا تھا وہ ادھر لکھ دیا تھا، تو اس طرح یہ ٹوٹل ہمارے پاس 5 جوڑے ہو گئے تھے۔ اور ادھر بھی اگر ہم ٹی کی جگہ پہ 5 فٹ کرتے ہیں جہاں جہاں ٹی ہے تو اس کا جواب 5 آتا ہے۔ اب جب ٹی کی جگہ پہ 6 لگائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ جو خرگوش کا ایک جوڑا تھا وہ کتنے جوڑے ہو جائیں گے، تو 6 مہینے گزرنے کے بعد خرگوش کے وہ 8 جوڑے ہو جائیں گے۔ اب ادھر بھی پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یہ جوڑا ایک کس طرح لکھا تھا، پھر یہ دوسرا جوڑا لکھا تھا، یہ تیسرا جوڑا لکھا تھا، اور یہ جو 2 تھے جو نابالغ جوڑے تھے وہ ادھر لکھ لیے تھے۔ اب 6 مہینے گزرنے کے بعد یہ وہ جوڑا بالغ تھا، اس نے ایک جوڑا یہ پیدا کیا، یہ جوڑا بالغ تھا، اس نے دوسرا جوڑا پیدا کیا، ایک اور جوڑا بھی بالغ تھا، اس نے ایک اور جوڑا پیدا کیا، تو 6 مہینے گزرنے کے بعد یہ 8 جوڑے ہو گئے۔ اور ادھر بھی جب ٹی کی جگہ پہ یہ 6 لگائیں گے تو اس کا جواب بھی 8 آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مہینے میں یا جس مہینے کے بعد ہم اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو خرگوش کا ایک جوڑا تھا وہ کتنے جوڑے بن جائیں گے، تو وہ ٹی کی جگہ پہ وہ نمبر لگا دیں گے تو ہمارے پاس اس کا جواب آ جائے گا کہ ہمیں کتنے جوڑے مل جائیں گے۔ اب دیکھیں ٹی کی جگہ پہ جب 7 ہر جگہ لگاتے ہیں تو جواب آتا ہے 13۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 مہینے گزرنے کے بعد وہ جو خرگوش کا ایک جوڑا تھا وہ 13 جوڑے بن جائیں گے۔ اب جب ٹی کی جگہ پہ یہاں پہ دیکھیں 8 لگاتے ہیں تو وہ 21 جواب آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 مہینے گزرنے کے بعد 21 ہمارے پاس خرگوش کے جوڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم ٹی کی جگہ پہ 9 لگاتے ہیں تو یہ 34 ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم 9 مہینے کے بعد اندازاً 34 جوڑے، یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے۔ تو اسی طرح 10 مہینے گزرنے کے بعد یہ 55 ہو جائیں گے خرگوش کے جوڑے، اور 11 مہینے گزرنے کے بعد یہ 89 ہو جائیں گے اور 99 جوڑے ہو جائیں گے، اور 12 مہینے گزرنے کے بعد یہ 144 جوڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اتنے جوڑے وہ بن جائیں گے جو ایک جوڑا جو جوان پیر تھا، جوان جوڑا تھا وہ لیا تھا۔ تو یہ جو 144 جوڑے ہیں، جس طرح پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو 144 ہے یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے۔ اس میں بہت سارے وہ پہلو بھی آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ تو ہم نے اندازہ لگایا ہے اس طرح کہ جب پہلی بات ہم نے یہ ہے کہ وہ اس کی قدرتی موت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ وہ ان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ موت نہیں واقعہ ہوتی تو زیادہ سے زیادہ تعداد یہ 144 ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی پہلو ہم نے نظر انداز کر لیا ہے، کیونکہ خرگوش کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی کچھ جوڑے کم ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر یہ تعداد پھر بھی کم ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی کوئی فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ بڑے چھوٹوں کو مار سکتے ہیں، یا اور کوئی ایسے بہت سارے جو پہلو ہیں وہ بھی اگر شامل کریں تو یہ تعداد ضروری نہیں کہ 144 ہی بنے، وہ کچھ کم ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر یہ سارے سیدھے سیدھے چلتے رہتے ہیں کہ تو قدرتی موت بھی نہیں واقعہ ہوتی، کوئی اور شکار بھی نہیں ہوتے، کوئی اور مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوتے جس سے ان کے وہ تعداد کم ہو، تو پھر 12 ماہ گزرنے کے بعد وہ جو خرگوش کا ایک جوڑا تھا وہ 144 جوڑے بن جائیں گے۔
تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر اندر خرگوش کی افزائش کتنی ہوتی ہے، خرگوش جو ہے وہ بریڈ کتنا کرتا ہے، کتنی آبادی اس کی بڑھ سکتی ہے ایک سال کے اندر اندر۔ اور یہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ فیبوناکی سیکوینس اس کو کہتے ہیں۔ فیبوناکی ایک سائنسدان تھا جس نے یہ ایک سیکوینس بنایا تھا، یہ نمبر کا جو خرگوشوں کی تعداد تھی ہر مہینے کے بعد 13ویں صدی میں اس نے بنایا تھا۔ اور یہ ڈسکریٹ جو میتھمیٹکس ہے، جو ریاضی کی ہائر لیول پہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ فارمولہ دیا گیا ہے، اور اس کو حل کر کے فارمولے کو سوال کو حل کر کے تو اس کا یہ جواب اس طرح لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک تھوڑا ہائی لیول کا کام ہے، بڑے لیول کا کام ہے، لیکن اس سے اندازہ لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، یہ تو ہر لیول پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد یہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کی ہائر لیول کے لیے یا ہائر لیول پہ جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، کینتھ ایچ روزن کی بک ہے، اس میں یہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ یہ تو جواب اس میں نہیں مل سکتا، یہ جواب خود فائنڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس وہ فارمولہ تھا، وہ فارمولہ ادھر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات آپ دیکھیں اس کے جواب کی، اس فارمولے سے اس کے جواب کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم جتنے بھی مہینوں کے بعد ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ خرگوش کی کتنی آبادی ہوگی، وہ ہم زیادہ سے زیادہ آبادی کتنی ہوگی وہ ہم ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔